بات کریں اپوزیشن کے احتجاج سے متعلق، کیا آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ نوید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا احتجاج حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اپوزیشن، اور گرینڈ الائنس بن سکتا ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف مل کر بیٹھے گی؟ تو پھر اس ساری سچویشن میں، کیونکہ آلریڈی اگر معیشت کو دیکھتے ہیں تو حکومت کافی پورا اعتماد نظر آتی ہے، حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں دعا، حکومت کی تو اسٹریٹجی نہ ان کی کوئی ہے اور نہ ہی ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ اگر اپوزیشن جو ہے وہ ایک گرینڈ اپوزیشن بنا بھی لیتی ہے تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو فکر کرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا یہ نومبر کی جو بات کی گئی تھی، حکومت تو ٹوٹلی ناکام ہو گئی تھی، وہ تو ڈی چوک تک پہنچ آئے تھے، اس کے بعد وہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ چیزیں جو ہے وہ پلٹیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ساری فکریں جو ہیں انہوں نے صرف اور صرف اقتدار لیا ہوا ہے، اختیار جن کے پاس ہے وہی ان کی سارے مسائل جو ہے وہی حل کریں گے۔ آپ دیکھ لیں معیشت اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ فورن پالیسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر سیکیورٹی کے ایشوز اٹھا کے دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھیں نا کیا آپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو ان کو ضرورت کسی بات کی نہیں ہے۔ فورن پالیسی بھی انہوں نے جو ہے وہ چلانی ہے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے۔ گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ حالات بھی جو ہے وہ سازگار انہوں نے ہی رکھنے ہیں، سیکیورٹی بھی انہی کے وہی دیکھیں گے اور جو اکانومی ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی دیکھا تھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی یہی تھا کہ ٹوٹلی فلی ان کے ساتھ ایک پیج سیم پیج ہمیں جو ہے وہ سنایا جا رہا تھا، لیکن جب اکانومی کے معاملات جو ہے وہ برے ہوئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ جی وہ سیم پیج نہیں رہا۔ جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، تو اپوزیشن دیکھیں اس وقت ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ اگر آپ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی کو دیکھیں تو ان کا تو ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جی کیا ان کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور ہے بھی یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ بلوچستان کے پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز سے باہر ان کی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں ہے۔ تو لے دے کے اچھا جماعت اسلامی تو ان کے ساتھ آن بورڈ آ ہی نہیں رہی، وہ سولو فلائٹ پہ چل رہے ہیں اور کافی عرصے سے چل رہے ہیں، وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست ہے، وہ دیکھیں گے جہاں پہ بھی ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا وہ ادھر ہی جائیں گے۔ لیکن ایک بات اور میں کہہ دوں، دعا آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو آپ اوپن فیلڈ دیں، اس کو کسی گرینڈ اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی بھی گرینڈ اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سولو فلائٹ سے بھی آپ کو وہ کچھ کر کے دکھائے گی، یعنی ایک جلسہ تو آپ کرنے دیں نا، آپ ان کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے۔ یعنی جماعت اسلامی آ کے فیڈرل کیپٹل میں بیٹھ جاتی ہے، سن لیں نا رانا صاحب، جماعت اسلامی آگے بیٹھ جاتی ہے، ساری جماعتیں جو ہے وہ جلسے کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دے، کیونکہ آپ نے اس کی کمر توڑنی۔ آپ ایسے دیکھیں لوگوں کو آپ ٹیکنیکل بیسس پہ اور اس طرح سے دبا کے ایک پارٹی کو نہیں ختم کر سکتے۔ آپ نے یہ نون لیگ کے ساتھ کیا، آپ نے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، آپ نے باقی جماعتوں کے ساتھ کیا، وہ جماعتیں آج بھی اسی طرح سے پورے آب و تاب کے ساتھ بیٹھی ہیں، بلکہ اقتدار میں بیٹھی ہیں۔ تو آپ اس طرح سے کر کے اگر پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اس کو ایک اوپن فیلڈ دے دیں، آپ دیکھیں وہ پھر کس طرح کی وہ جو ہے وہ کیمپین چلاتے ہیں اور کیا گورنمنٹ اس کے سامنے کھڑی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔